everybody is trying to be something, everybody is trying to show off. رزق کی ٹینشن ہے ہر کسی کو, اپنے فیوچر کی ٹینشن ہے. نالائق لوگ بہت بڑی جو ہے نا کمال کر جاتے ہیں, اور آپ کو اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے گمان نہیں. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا مدی خان پوڈ کاسٹ. ہم ایک بار پھر سے ایک کافی عرصے کے بعد دوبارہ آپ کے لیے پوڈ کاسٹ لے کے آئے ہیں ایک نئے سیزن کے ساتھ, اور ایک کافی عرصے کے بعد جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وی ول بی بیک وتھ اے نیو سیٹ, نیو مائکس, اے نیو سیٹ اپ, اینڈ وی آر ہیئر. دیر آئے لیکن درست آئے, اور ایک نئے سیٹ اپ کے ساتھ آئے. اور آج ہمارے جو گیسٹ موجود ہیں ہمارے شو پہ, ہماری پوڈ کاسٹ میں, وی ہیو آن دا شو مسٹر سردار. سردار, ویلکم بیک ٹو دا شو. فائنلی ہم نے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کر لی, فائنلی کافی اسٹرگلز, کافی تگودوں کے بعد وی آر ہیئر. تو کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک, اور اسٹرگلز ایسی ویسی کہ بتا نہیں سکتے کتنی اسٹرگل. بالکل, ہر کام جو بھی انسان دنیا میں کام کرے وہ اسٹرگل کے بغیر تو نہ شروع ہوتا ہے نہ اینڈ ہوتا ہے. اسٹرگل از اے پارٹ آف لائف, اٹ از پارٹ آف ایوری, ہر جو بھی آپ کوئی اچیومنٹ کی سفر طے کرتے ہیں, اسٹرگل اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. اچھا یار, بڑے لوگوں نے میرے سے سوال کیا ہے کہ بھائی تمہارا بھائی یہ سبھی, اس کی بڑی ٹرانسفارمیشن آئی ہے اوور دی ایئرز. پہلے ہم نے دیکھا, پہلے تمہارے چھوٹے بال تھے بیک کپل آف ایئرز اگو, پھر تم نے اتنے لمبے لمبے بال کیے, ایک راک اسٹار, ایک پولیو بوائے والی لوگ, بڑی داڑھی وین یو ور ان ملیشیا. پھر کپل آف ایئرس فاسٹ فارورڈ, تمہارے جو ہے وہ اتنی لمبی داڑھی تھی, اینڈ یو آر ویئرنگ وہ کیپ, مولوی والی ٹوپی تھی, اور وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ لک, بالکل مولویوں والی لک. پھر کپل آف ایئرس فاسٹ فارورڈ ناؤ, اگر پھر سے تم نے جو ہے ٹرم داڑھی کر لی ہے, تو اتنا زیادہ, اور تمہارا جو کانٹینٹ بھی آ رہا ہے بڑا ایک اچھا قسم کا کانٹینٹ ہے, ماڈرن لوگوں کو تم حقیقت سے آگاہ کر رہے ہو. تو اتنا سارا ورائٹی, اتنی زیادہ کہاں سے آئی ہے, کیا اس کے پیچھے جو ہے بس جو بھی ہے دیکھیں, کیا سفر ہے. ہر کسی کے لیے دیکھیں ریکمینڈیڈ نہیں ہے کہ وہ اپنی لکس کو چینج کرے, بس وہ ایک جو آرگینیکلی ہوتا ہے میری لائف میں وہی ہوتا ہے. نہ وہ جھوٹ تھا نہ یہ جھوٹ ہے, سب سچ ہے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو پریزنٹ مائی اوتھینٹسٹی. بے شک وہ ڈفرینٹ شیپس, ویریشنز, کلرز میں آئے, وہ سردار ہی ہے. امید ہے آپ کو تسلی ہوئی ہوگی اس جواب سے. یو آر لائک ایکسپیریمنٹنگ کہ بھائی کیا میں لوگ, کیا چیز مجھے سوٹ کرتی ہے. ابھی بھی ایکسپیریمنٹ ہے. دیکھیں آپ کو کہیں پہنچنا ہے, وہ تو آپ کی الٹیمیٹ ورژن کی وہ ہے, یو آر ان پرسوٹ آف اٹ. وہ جو الٹیمیٹ ورژن ہے وہ کیسا دکھے گا, جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا فائنلی. سو یو ہیو ٹو ایکسپیریمنٹ ود اٹ ا لاٹ. مجھے لگتا تھا کہ میں کر رہا ہوں, اور ایسا نہیں تھا جان بوجھ کے کر رہے ہیں, جان بوجھ کے نہیں. وہ جب جو دل میں آتا ہے نا, میں دل میں جھانکتا ہوں, اور جو چیز وہ ہو, مجھے جس طرف دل سے گائیڈنس مل رہی ہو, وہ میں ٹرائی ضرور کرتا ہوں. بس یہ ہوتا ہے چکر. اور یہ نہیں ہے کہ, اور ایک میری وہ ہے سب کے لیے مشورہ کہ لوگوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے, اور لوگوں کا نہیں پوچھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ لوگ, اب لوگوں کا کیا وہ ہوگا, کیا اس پر لوگ واٹ ول دے سے, واٹ ول دے تھنک اباؤٹ می, کہ یار یہ وہ کرتا رہتا ہے, ہو از دا ریئل سردار, یہ تو ایک یہ کیا ہے. لیکن نہیں, وہ آپ نے اپنے آپ کو نا ٹرائی کرنا ہے. یو ہیو ٹو ٹرائی آؤٹ. بہت سی چیزیں ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں, وہ لکس ہو, وہ کوئی کام ہو, جابز ہوں, جو بھی ہو, تو پھر آپ پہنچتے ہیں. تو اٹس پارٹ آف دا گروئنگ پروسیس. بس. اچھا, تو مطلب بڑا تم نے یعنی کہ بولڈ اسٹیپ ہے کہ اپنی لک کو ٹوٹلی چینج کرنا, اپنے آپ کو ٹوٹلی ری پیکیج کرنا. میرے لیے ایزی ہے نا, میں نے آپ کو یہ بولا میرے لیے آرگینک ہے یار, ہر کسی کے لیے ریکمینڈیڈ نہیں ہے. میری پرسنالٹی کا حصہ ہے, اور میں اس میں کمفرٹیبل ہوتا ہوں. میں نے گنج بھی کرائی ہوئی تھی پچھلے دنوں, میں گنج آ رہا تھا, تو آئی ڈونٹ کیئر. میری پرسنالٹی ہے, آئی ریئلی ڈونٹ کیئر. تو یہ تو حصہ ہے, کیپ پہن لیں. اچھا, یہ چیز ہونا انسان میں کہ یار یو آر فار ریئل, بہت آج کل کے زمانے میں آپ کو نہیں ملتی. ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو بی سم تھنگ, ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو شو آف, ٹرائنگ ٹو بی سم ون, دے آر ناٹ.
and trying to portray کہ بھائی کوئی اور ہیں, وہ ایک سوشل میڈیا پہ اپنی کوئی اور امیج شو کر رہے ہیں. تو اس طرح کے زمانے میں بالکل را ہونا اٹس ویری ریئر. بس یہ سوچا ہے کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے یار کل تو چلے جانا ہے. آپ کے پاس ڈیوریشن اتنا سا ہے فرام اسٹارٹ, فرام یور بگننگ when you are born, the timeline starts from the day you are born till the day you die. چھوٹی سی ٹائم لائن ہے, اس کے اندر اب آپ ڈرتے رہیں. میں بھی ڈرا ہوں 20s میں, 30s ارلی 30s ڈر کے کھیلیں یا, لیکن پھر کبھی کہتے ہیں نا اٹس ہائی ٹائم کہ آپ نے پھر انلیش کرنے کے ٹائم از رننگ آؤٹ. پھر آپ ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کرتے ہیں. اس لیے میں سوشل میڈیا پہ بھی اپنی ڈریمز کے بارے میں صرف ڈریم کرنے کے بجائے کوئی پریکٹیکل اسٹیپ لینا, وہ سب سے پاورفل چیز ہے. تو میں سب کو یہ کہتا ہوں اللہ پہ بھروسہ کریں, بھروسہ کریں. سوچ سے پہلے اسٹیپ ہو جائے. سوچنا جو ہے از اے کلر. تھاٹس اوور تھنکنگ, تھاٹس کنورٹ انٹو اوور تھنکنگ ویری سون اینڈ اوور اینالائزنگ, اینڈ دین یو اسٹارٹ گیٹنگ انٹو دا وہ کیا کہتے ہیں کیلکولیشن, انالیسس پیرالسس, کہ یار یہ کروں گا تو یہ نہ ہو جائے, وہ کروں وہ کیسے کروں گا, اس کے پیسے کیسے آئیں گے, دین یو آر ڈیڈ. اچھا تمہارا جو میں نے دیکھا ہے یور بلیف ان ٹیکنگ ایکشن, آئی تھنک دیٹ از ویری ہیوج پارٹ, کہ تم جس طرح کانٹینٹ بناتے ہو اینڈ یو ڈونٹ تھنک الاٹ کہ یار میں کس طرح ایگزیکیوٹ کروں گا, میرے پاس اکوپمنٹ ہے یا نہیں. تم بس اپنا سادہ سا فون نکالتے ہو, you just take out a camera, you don't even have sometimes mic, پہلے mic نہیں تھا اب آ گیا, and you just start recording, اور تم بس اپنے دل کی بات جو ہے وہ بڑے ایک raw form میں, کوئی ایک شوگر کوٹڈ نہیں ہوتی, کوئی وہ سیٹ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, you just speak it out. یہ میں کیونکہ I don't care what others think about me, میں نہیں کیئر کرتا یار. یہ کیمرہ, وہ گیری وی نے کہا تھا نا کہ ناؤ ڈیز یو تھنک ٹو مچ, یو گاٹ اے کیمرا دیٹ ہالی ووڈ ہیڈ 20 years ago, that you got in your pocket, that you got in your pocket, but you are scared of other people's opinions. تو یار جو آپ کو محبت کریں گے وہ آپ کا کبھی مذاق نہیں اڑائیں گے, جو آپ کو ویسے ہیٹ کریں گے وہ آپ بیسٹ آف دا بیسٹ بھی ہو جائیں گے, وہ تب بھی آپ کو مذاق اڑائیں گے. تو مذاق ہمیشہ وہی اڑاتا ہے یا آپ کو ہیٹ وہی کرتا ہے جو بہت لو, شیلو اور نیچے ہوتا ہے بیچارہ, جو پتھر پھینک رہا ہوتا ہے اوپر. ہاں, جو ماؤنٹین پہ چڑھ رہا ہوتا ہے اسے نیچے کی نہیں پرواہ ہوتی کہ کیا ہے, وہ چڑھ رہا ہوتا ہے. اور جو بھی آپ سے اوپر کا بندہ ہوگا, وہ سوشل میڈیا میں آپ سے آگے ہے, وہ کوئی بزنس میں, جس بھی فیلڈ آف لائف میں اگر وہ بندہ آپ سے آگے ہے, وہ کبھی آپ کو وہ نہیں کرے گا, تالی نہیں بجائے گا, ہمیشہ پتھر ہی پھینکے گا. نہیں, یو آر سیئنگ دا اپوزٹ. جو آپ سے اوپر ہے نا, اوپر ہے, وہ ہمیشہ آپ کو پل کرے گا. گریٹنس اوپر ہوتی ہے ماؤنٹین ٹاپ. He will clap for you, he will pat on your shoulder. کیا کہا یار اٹس ایزی, just do the work and keep going, you will reach the summit. جو سمٹ پہ پہنچ رہا ہوگا, جو نیچے والے ہوں گے وہ کہیں گے یار یہ کیوں جا رہا ہے نا, ٹانگ کھینچیں گے, پتلون کھینچیں گے. اوپر والا کبھی نہیں کرتا. جو اوپر بندہ سمٹ پہ, ٹاپ پہ جو بڑے وہ ہیں, وہ آپ کو اپنے وہ بتاتے ہیں لوگ کہ یار یہ طریقہ ہے, میں نے ایسے کیا ہے. میں واسق تائے جو ہیں بہت بڑے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے نا, آئیکن, مارشل motivational person for a lot of people, a lot of young generation. میں نے ان سے ایک چیز سیکھی ہے, he puts in a lot of hard work. وہ شاید دیکھ بھی رہے ہوں گے, بات ویسی شروع ہوگی ان کی. بہت زیادہ ہارڈ ورک ہے, اتنا زیادہ ہر بندہ شاید نہ کر سکے. ہر بندے کا اس کے لیے پیشن اور وہ فائر ہونی لازمی ہے. میں نے ان سے جب ٹپس لیتا ہوں, ہی از ویری اوپن. انہوں نے مجھے ہمیشہ اپریشیٹ کیا. میں نے ایون انسٹاگرام پہ جو اپنی پہلی دوسری ویڈیو ڈالی تھی, انہوں نے اپنی وہ سٹوری پہ شیئر کی. کیوں؟ انہوں نے وہ, ان کا ایک وہ تھا, ایک جیسچر گریشیسنس کا, کہ یار کم آن, آئی ایم ہیئر ٹو پل یو اپ, کہ میں ٹاپ پہ جا رہا ہوں ماؤنٹین پہ, تم بھی آؤ میرے لیے. ہی پیوڈ دا وے. اور وہ ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں, ورنہ لوگ جو ہیں وہ کسی کو نہیں کرتے. تو اس طرح کے لوگ میں نے دیکھا, گریٹنس جو ہے نا وہ اوپر پڑی ہوتی ہے. اوپر جو لوگ آگے ہوتے ہیں, موسٹ آف دیم آر گیونگ. یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ اوپر, آپ کو جو ہے جو آپ سے اوپر ہیں ان کو دیکھ کے موٹیویشن حاصل کرنی چاہیے. اینڈ یو ہیو ٹو پٹ ان دا ایفرٹ, نہ کہ آپ جو لوگ آپ سے پیچھے ہیں ان کو آپ دیکھیں اور ان کی باتیں سنیں. وہ تو کرٹیسائز کریں گے, وہ تو آپ پہ پتھر پھینکیں گے, وہ تو بیڈ کامنٹس, اور جس کو کہتے ہیں کی بورڈ واریئرس, they're gonna
ہاں throw bad comments at you ان کا فائدہ to نہیں ہے. bring you down. اچھا ایک اور چیز ابھی میرے ذہن میں آئی جو تمہاری باتوں سے بات نکلی کہ ایک تو ہے چلو یہ چیز کہ آپ نے اپنے سے اوپر کو دیکھنا ہے اپنے آگے بڑھنے کے لیے, لیکن آپ نے ایک اور بڑی چیز آج کل جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت چیز کامن ہو گئی ہے, وہ ہے حسد, جیلسی. بیکاز اور اس کی ویسے بھی بڑی وجوہات پہلے بھی تھی, اس کی کافی وجوہات تھیں, لیکن اب جو مین وجہ ہے اس کی سوشل میڈیا. آپ کسی کو دیکھتے ہیں اس کے انسٹاگرام پہ, وہ ٹریول کر رہا ہے, ہی از ہیونگ اے گریٹ ٹائم, ہی از ہیونگ اے بال, دے آر ٹریولنگ, دے آر میکنگ منی, دے آر گوئنگ آؤٹ, دے آر ہیونگ اے لاٹ آف فن, بے شک ایسے اینڈ دے آر ویری سکسیزفل, دے آر شوئنگ دیئر لائف. اور آپ اپنے جو ہے وہ اپنی لائف میں بیٹھے ہوئے ہو, آپ دیکھ رہے ہو کہ یار اوہو یہ کیا کر رہا ہے, میں تو کچھ بھی نہیں کر پایا, میں تو کچھ نہیں کر سکا, نہ میرے پاس پیسے ہیں, نہ میری کوئی اسٹینڈنگ ہے. اینڈ دین یو اسٹارٹ گیٹنگ ان ٹو دیٹ سرکل کہ یار آپ بڑا you start feeling depressed and you start feeling the anxiety and you start feeling low of yourself. بالکل بہت سب تو کے ساتھ یہ ایک بڑی چیز ہے جس پہ غور کرنی چاہیے کہ پھر اس کنڈیشن میں آپ کو گریٹیٹیوڈ سے کام لینا چاہیے. یو ہیو ٹو فیل کہ یار آپ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس سے آپ بہت خوش ہیں, لیکن پھر یہ چیز آپ کو بہت یہ بہت بڑا وہ ہے نا, ایک آپ کو کمپیریزن آپ کے مار دیتا ہے. یہ اس چیز میں آپ کو بڑا اسٹیڈ فاسٹ رہنا پڑتا ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالو کہ اس پہ کیا ہے, بہت زبردست. یہ بات مزہ آ گیا سوال سن کے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے سوشل میڈیا میں یار. اس میں میرے فالوور ابھی کتنے ہیں, 155 ہیں انسٹاگرام پہ, ٹھیک ہے جی, 155. اس دن ایک بندہ پوچھا یار آپ کے کتنے فالوور ہیں, میں نے کہا یار 155 الحمدللہ. مجھے یار 2 بندے بھی نہ سنے, اللہ نے عزت 100-500 لوگوں میں عزت دی ہوئی ہے, اللہ کا شکر ہے. مجھے واقعی 2 بندے نہ سنے یار. ہو کیئرس, کانٹینٹ کتنا کریٹ ہوتا ہے, 1,50,000 یہ پتہ نہیں, اٹس انلیمیٹڈ, ایوری از میکنگ کانٹینٹ. each time you go into the app, you open the app, there is, I think we stats, correct me if I'm wrong, tens of lakhs of content at every post, at every time you open the app وہ پوسٹ ہوتا ہے. I mean there's a lot of content on اتنے سارے پلیٹ فارمز ہیں, ٹک ٹاک ہے, یوٹیوب ہے, انسٹاگرام ہے, کیا کیا ہے, فیس بک ہے. اگر یار مجھے 100-500 لوگ دیکھ لیتے ہیں تو مجھے شکر کرنا چاہیے. مجھے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, نہیں دیکھنا چاہیے. اور میں اس ایج میں آ کے کہہ رہا ہوں, جو اب ایک 20 ایئر اولڈ ہے, جو 19 ایئر اولڈ ہے, 25 سال کا ہے, وہ گھبرائے گا. لیکن یہ ایکسپیرئنس وقت کے ساتھ تھمتا ہے نا, طوفان ذرا کنٹرول میں آتا ہے یہ کمپیریزن کا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی پوسٹ جو ہے نا وہ نہ دیکھیں, تو دوسروں کی پروڈکشن کوالٹی بہت اعلیٰ ہوگی. اب آپ کے پاس تو ہر بندے کے پاس آئی فون کوالٹی نہیں ہے, ہر بندے کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے, لائٹنگ سیٹ اپ نہیں ہے, ہر بندے کے پاس یہ پوڈ کاسٹنگ سیٹ اپ نہیں ہے. یو ہیو واٹ یو کین ڈو از دا اکوپمنٹ, دا اسکل, ویدر یو ہیو اے تھکڑ کیمرہ, فارغ کیمرہ, you start with that. اور یہی بات سارے جو بڑے ہم کمپیئر کرتے ہیں, یوٹیوبرز ہیں, سوری ٹو انٹرپٹ, وہ بات بھول جاؤں گا. ہم جو ہے ابھی پوڈ کاسٹ کمپیئر کریں جنید اکرم سے, یا جو ٹاپ جن کو 20 سال 10 سال ہو گئے, ایک لڑکا کمپیئر کرے اپنی پہلی ویڈیو کو جنید اکرم کی لاسٹ ویڈیو سے, ٹھیک ہے. میں جنید اکرم کی ایگزامپل کیوں دے رہا ہوں, آپ اس کی پروڈکشن کوالٹی دیکھیں وے بیک ان 2012 2013 14 when he started. تو وہ اگر سوچتا رہتا وہ کہ یار میری پروڈکشن کوالٹی یار وہ جو روگن والی نہیں ہے یا امریکن انفلوئنسرز کی نہیں ہے, تو میں یار کیا کروں. سو ہی پشڈ اینڈ پشڈ. تو بیسیکلی تمہارا جو کہنے کا مطلب ہے کہ اس چیز میں آئی ہیو ٹو بی ویری اسٹیڈ فاسٹ. آپ نے اپنے ذہن کو بتانا ہے کہ یار آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کے اپنا شکر ادا کرو. لائک یو ہیو ٹو ہیو اے ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ, اور نہ کہ آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور ان کو دیکھ کے آپ جیلس فیل کرو اینڈ یو اسٹارٹ فیلنگ لو آف یور سیلف. تو اس میں یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ نے, جیلسی ہیومن ایموشن ہے نا, اور وہ بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر ہے, رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, ہے. اور بندہ کہ نہیں جی ڈونٹ بی جیلس, آلویز بی گریٹفل, اور آلویز ڈو دس, اور آلویز بی پازیٹیو, کیپ یور تھاٹس اسٹریٹ. تو یار ہر دفعہ تو نہیں ہو سکتا یہ, ٹھیک ہے ایک پیپ ٹاک فار 2 minutes
اٹس گونا پمپ یو اپ, لیکن آفٹر دیٹ پھر آپ جو ہے سو واٹس دا پریکٹیکل تھنگ جو کہ تمہیں لگتا ہے یار ٹیکس ٹائم, وہ گیری وی ٹائم یو سیئنگ اٹس لائک اے مسل جس کو آپ کو ٹرین کرنا ہے کہ یار وہ ٹرین بھی نہیں ہو سکتا. ہاں ٹرین ہوگا اوور دا لانگ پیریڈ آف ٹائم, بہت زیادہ بہت زیادہ. مطلب اس لیے میچور مائنڈ آپ کو چاہیے, ایک بڑی یہ صبر کے ساتھ آتا ہے. یہ وہ مسٹر بیسٹ کو لوگ دیکھ کے کہیں یار ہم مسٹر بیسٹ نہیں ہے, ہی از ون. مسٹر بیسٹ اکیلا ایک ہے ٹاپ آف دا یوٹیوب کے اس پہ, وہی اکیلا ہے. اب اس کو کوئی دیکھ کے ڈپریس ہونا شروع ہو جائے, یا بڑے بڑے کسی کو دیکھ کے ڈپریس ہونا شروع ہو جائے, تو یو ہیو ٹو میک دا بیسٹ آؤٹ آف واٹ یو ہیو گاٹ ایٹ دا مومنٹ. میں ویڈیو شوٹ کرتا ہوں, میں تو نہیں دیکھتا کون سا اکوپمنٹ اویلیبل ہے. تم سے میں نے موبائل ایک لیا ہوا ہے, اس کا 64 میگا پکسل ہے. تھینکس ٹو یو, تم نے مجھے دیا ہوا ہے کہ یار تم کبھی اچھی وہ گاڑی میں چلتے ہوئے وہ ضرورت ہوتی وہ بنا لیتا ہوں, کبھی نہیں ہوتی دوسرے سے بنا لیتا ہوں. کینن کا کیمرہ ہے جو میرے پاس 2016-17 سے ہے, اس سے بنا لیتا ہوں. چلو یہ تو ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور جو بڑی زبردست بات تم نے اپنے اس میں انسٹاگرام ریلز میں کہی تھی, اینڈ آئی تھنک دیٹ از اے ونڈرفل تھنگ, اور اس پہ ایمفیسس دینا چاہیے, اس پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ یہ آئی تھنک ہر کسی کو اس چیز کی ٹینشن لگی ہوئی ہے جو تم نے کہا تھا. یار رزق کی ٹینشن ہے ہر کسی کو, اپنے فیوچر کی ٹینشن ہے, اپنے مستقبل کی ٹینشن ہے, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری فیملی کا کیا ہوگا, میرا آگے کیا بنے گا, آئی مائٹ لوز مائی جاب تو پھر کیا ہوگا, واٹ اف مائی بزنس فیلز, میرے بچے ہم میری فیملی کس طرح کھائیں گے, ہم کیا کریں گے, فیوچر کی ٹینشن. وہ تم نے ایک بات کی تھی, آئی تھنک اس پہ بھی تھوڑی بات کرنی چاہیے. بہت زبردست, مجھے بھی ہوتی ہے وہ جو بھی میں بات کروں تو پہلے وہ سبق میرے اپنے لیے ہوتا ہے. فیوچر کی مجھے بھی پورے 20s میں رہی ہے, ٹین ایج میں, اور اس میں کہ جاب کا کیا ہوگا, ابھی یار CGPA کیا آئے گا, ہر وقت ٹینشن ہے. تھوڑی سی جو ٹینشن کہتے ہیں اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے, ٹینشن تھوڑی سی رزق کی ٹینشن تھوڑی سی ہوگی تو وہ اسٹیپس لے گا نا بندہ, بالکل کول اور چل ہوگا تو وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا سو رہا ہے, ٹھیک ہے یار کوئی ٹینشن نہیں. کبھی تھوڑا سا پش اور تھروٹل ہونا چاہیے بندے کو ٹو موو فارورڈ ان لائف, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کی مقدار. اگر وہ زیادہ ہو کے اور وہ حاوی ہو جائے اور وہ حاوی ہو جائے بندہ, پھر وہ ایمان بندے کا چلا جاتا ہے, رب کی جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے, رب پہ بھروسہ چلا جاتا ہے بندے کا. لیکن وہ تھوڑا تھوڑا یہ بھی ڈیولپ کرنے سے آتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں رہیں جو آپ کا وہ کانٹینٹ سنیں, ایسی آپ کی صحبت ہو جو آپ کو میکسیمم وہ دیتے رہیں, وہ ڈوز دیتے رہیں کہ یار ایوری تھنگز گونا بی آل رائٹ. جب آپ نیوز بہت زیادہ سنیں گے کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں, حملہ ہو گیا, یہ ہو گیا, ایسے ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, اب پھر آپ کا دل بیٹھتا جائے گا اور ڈرتے جائیں گے, ڈرتے جائیں گے, ڈرتے جائیں گے, اب ڈوبتے جائیں گے. ہاں, ہر ڈر جو ہے نا, ہر ڈر ریئل نہیں ہوتا, ہر ڈر ریئل نہیں ہوتا, وہ صرف تھاٹس میں ہوتا ہے. تھاٹس نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے. تو رزق کی ٹینشن جو ہے نا ایمان سے ہی دور ہوتی ہے, اس کا کوئی لاجیکل کوئی وہ نہیں ہے حل اس کا, نہ گولیوں میں ہے, نہ انگزائٹی ٹینشن کی دوائیوں میں ہے, یہ اللہ پر بھروسے میں ہے, اور یہ بھی اللہ سے تنہائی میں باتیں کرنے سے آتا ہے. جب باتیں کرے گی یا اللہ پریشان ہوں, میں پریشان ہوں, میرا دل پریشان ہے, میں کیا کروں. اور یہ لوگوں سے ڈسکس بھی زیادہ نہیں, مخلصین سے ہو سکتا ہے, اللہ سے ڈسکس کرنے میں راستے نکل ہی آتے ہیں. کوئی بندہ جو نالائق سمجھ رہے اپنے آپ کو, کبھی نالائق نہ سمجھے. اکثر نالائق لوگ بہت بڑی جو ہے نا کمال کر جاتے ہیں. بندہ یہ کہتا ہے یار میں تو نالائق تھا, کیونکہ تھاٹس اپنے آپ کو وہ کرتی رہتی ہیں, سیلف وہ ڈیمین کرتی ہیں, اپنے اگینسٹ ہی چلتا ہے مائنڈ ہر بندے کا. تو اگر یہ دوست ہو جائے کہ نہیں یار یو آر دا بیسٹ, تم کر لو گے ایسی کی تیسی, پھر ہو جاتا ہے. اچھا یہ تم نے بڑی اچھی بات کی, اور اس پہ تو بہت ہم نے بکس پڑھی ہیں, اور اس پہ ہم نے بڑی سیلف ہیلپ بکس پڑھی ہیں. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو نیگیٹو تھاٹ ہے وہ آپ کے مائنڈ میں خود بخود انفلیکٹ ہو جاتی ہے, وہ خود ہی ایک مطلب گند کی طرح, جو آپ کے جو ندی میں پانی بہہ رہا ہے اس گند کی طرح وہ اس پانی کو گندا کر دے گا, اور وہ خود ہی جو ہے وہ آپ نیگیٹو تھاٹس آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں. جو پازیٹیو تھاٹس ہیں وہ آپ کو خود انٹینشنلی آپ کو اپنے مائنڈ میں فیڈ کرنی ہوتی ہیں, اور آپ کو اپنے مائنڈ پہ, اپنے ذہن پہ فوکس کرنا ہوتا ہے. یار آئی شوڈ ناٹ تھنک نیگیٹو, آئی شوڈ تھنک پازیٹیو, اور obviously you have to have faith in Allah and you have to have faith in Allah's plan. کہ وہی تم نے ایک بات کی تھی اپنے ریل میں کہ یار
اللہ آپ ابھی تک جو اچھا کھا رہے ہیں, اچھا سو رہے ہیں, کوئی ایسی رات نہیں گزری جہاں آپ نے کھانا خالی پیٹ سوئے ہو, تو پھر آپ کیوں اللہ پہ توکل نہیں کرتے؟ جہاں اللہ آپ کو یہاں تک لے آیا ہے تو آگے بھی آپ کا سفر گزر جائے گا انشاءاللہ. بس انسان ڈیزائن ایسے نہیں ہوا نا, وہ بائی ڈیفالٹ ایسا ہے. انسان بائی ڈیفالٹ ناشکرا اور وہ ہے کہ وہ بھروسہ ایزیلی نہیں کرتا. وہ رب کی ذات پہ بھی بھروسہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, یا وہ مار کھا کے کرتا ہے یا وہ کچھ دیکھتا ہے تو کرتا ہے. تو تبھی تو کہتے ہیں اندیکھا بھروسہ رب کی ذات پہ. کہ آپ نے جمپ لے لی, لیپ آف فیتھ کیا ہوتی ہے؟ لیپ آف فیتھ ہے, لیپ آف وہ نہیں ہے ریشنلٹی, لیپ آف فیتھ کہتے ہیں. کہ فیتھ کے وہ جمپ ہوتی ہے, آگے نظر کچھ نہیں آتا, وہ ہوتی ہے کہ نہیں میں بچ جاؤں گا. کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. کیا یہ چیز, یہ شعر بڑا زبردست اس پورے سینیریو کو ڈسکرائب کرتا ہے. جی. اور ایک چیز ہے, ایز ہیومنز وی آر بلڈ کہ ہمیں پوری اینڈ تک ٹنل کا راستہ نظر آ رہا ہو, بٹ in reality it's not like that. You don't know what's the next step. You can't predict every single thing in your life. اس کی بڑی اچھی مثال جو ہے وہ میں نے سنی ہے اور پڑھی ہے کہ یار اٹس لائک آپ رات کو موٹر وے پہ ٹریول کر رہے ہو اور آپ کی ہیڈ لائٹس آن ہیں, تو آپ صرف اتنا ہی دیکھ سکتے ہو جتنے ہیڈ لائٹس آپ کو دکھا رہی ہیں. آپ اینڈ تک وہ پوری روڈ آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہاں جیسے جیسے آپ ٹریول کرو گے آپ کو راستہ نظر آتا جائے گا اور آپ آگے چلتے جاؤ گے. دیکھو یہ پوڈ کاسٹ اور یہ میں تو کہیں مجھے نہ بلائیں, میں اپنا پروڈکٹ سیل کرنے آیا ہوں ادھر. کوئی جتنے بھی ویوز پڑ جائیں اس پہ آئی ڈونٹ کیئر, لیکن ایک بندے کو بھی اگر میرا پروڈکٹ سمجھ میں آ گیا, میں کیا سیل کر رہا ہوں پوچھیں آپ, میں کیا پروڈکٹ سیل کر رہا ہوں. میرا جو ہے نا جو مزہ آتا ہے مجھے بات کرنے کا, رب پر کمپلیٹ بھروسہ, یہ میرا پروڈکٹ ہے. کسی کو اگر کوئی سمجھ آئے, اللہ پر بھروسہ. یہ کسی کوئی کیا ہے یار, اگر یہ سردار بیٹھا ہوا بول رہا ہے تو یار کچھ ہوا ہوگا اس کے ساتھ جو یہ کہہ رہا ہے. یار فیتھ رکھو, بلائنڈ ٹرسٹ اللہ ہو, اور تم اپنا اگر نیت صاف ہے, یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. نیت آپ کی صاف ہے اور رب پہ بھروسہ ہے تو آپ پھر ایسے جائیں گے اوپر, اور آپ کو اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. اللہ کی قدرت نظر ہی وہاں آتی ہے جہاں آپ کی ریشنلٹی اور وہ چیزیں نہ ہو رہی ہوں. آپ تھک گئے ہو, آپ کہیں یار اٹس ناٹ ورکنگ آؤٹ, ہر چیز ٹرائی کر لی ہے یار. As human beings we are very rational, we try to calculate, analyze, and then we want to know کہ یار what's gonna be the outcome. ہاں تو یہ عقل جو ہے تو دشمن ہو جاتی ہے, یہ بندے کو وہ مینٹل پیشنٹ بنا جاتی ہے. یہ مائنڈ کا جو پروگرام ہوتا ہے, وہ جو سافٹ ویئر وہ آٹو پہ چل پڑے, آٹو وہ پروگرامز نہیں رن ہو رہے ہوتے, جس طرح آپ کا کمپیوٹر بھی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. اگر آٹو پیچھے پروگرامز ہوتے ہیں تو آپ کو کلین اپ کرنا پڑتا ہے. اگر بہت کرپٹ ہو جائے تو لیپ ٹاپ جو فارغ ہو جاتا ہے, تو بندہ فارغ ہو جاتا ہے, پھر وہ تھیراپی اور اس طرف جاتا ہے. تو یہ آٹو رننگ پروگرامز کو بند کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے ویورز, آج تھینک یو سردار, بہت زبردست جو ہے وہ اچھی پوڈ کاسٹ ہوئی, بہت شکریہ. اس کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں ویورز. امید ہے آپ کو پوڈ کاسٹ ہماری پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی تو میک شیور یو سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ ڈو ہٹ دا بیل آئیکن اینڈ ڈراپ اے کامنٹ. اور ہم آپ کے لیے اس طرح پوڈ کاسٹ سیریز لاتے رہیں گے, نئے ایپیسوڈز لاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.